بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات. وقت کم، مقابلہ سخت اور دن گنے جا چکے، تو اس لیے بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں. تو میں کوشش کروں گا جتنی خبریں اس ولاگ میں کور ہو سکیں اور پھر اس کے بعد اگلے ولاگ میں، کیونکہ آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لیا جا سکتا، آپ بھی مصروف ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، تو کرنا بھی چاہیے. تو صورتحال یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب تھے، اور عمران خان صاحب اور عمران خان اور پاکستان کی عدالتیں تھیں. اور سب سے پہلے تو بہت بڑا مقدمہ جو تھا وہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیونکہ وہ ایک ماسٹر سٹروک رکھا ہوا تھا انہوں نے 9 مئی اور اس کے بعد فوجی عدالتوں کے ذریعے حکومت کی پوری کوشش تھی. نون لیگ خاص طور پہ نون لیگ نے بہت زیادہ تیاریاں کی ہوئی تھیں، اور بڑے تیاریاں، شادیانے بجائے گئے تھے، جشن منائے گئے تھے، قراردادیں پاس کی گئیں، پریس کانفرنسیں کی گئیں، اتنی پریس کانفرنسیں کی گئیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. صبح سے لے کے شام تک وزیر اعظم سے لے کے اور تمام وزراء اور پھر ارکان اور پھر مریم گروپ اور پھر نواز گروپ اور پھر شہباز گروپ، سب کے سب، پھر باجوہ گروپ، یہ سارے کے سارے لگے ہوتے تھے جناب. پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور چیزیں، اور ادھر سے بند ہوتا تھا تو لندن شروع ہو جاتا تھا، لندن ختم ہو جاتا تھا دبئی شروع ہو جاتا تھا، دبئی سے ختم ہوتی تھی تو پھر قومی اسمبلی کے اندر اجلاس بلا کے وہاں پہ وزراء جو ہیں وہ گالم گلوچ اور تقریریں شروع کر دیتے تھے. اور آنریبل ججز، چیف جسٹس آف پاکستان اور آنریبل ججز پہ جتنا زیادہ کچڑ پچھلے 2-3 مہینوں میں اچھالا گیا، آپ تصور نہیں کر سکتے پاکستان کی تاریخ میں اتنا، اور وہ بھی سرکاری سطح پہ. یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، آنریبل ججز، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، اعلیٰ عدلیہ کے آنریبل ججز کے نام لے کے جس طریقے سے کچڑ اچھالا گیا، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور یہ سارے کا سارا نون لیگ، اور خاص طور پہ مریم صاحبہ، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، یہ سب کے سب ایک ہی ڈگر پہ چل رہے تھے. اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے عدالتوں کو پریشرائز کر کے سب کچھ کر کے نواز شریف صاحب کے لیے بریت کا پروانہ حاصل کیا جائے، اور عمران خان صاحب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلا جائے. جتنے بھی اس وقت 200 مقدمات جو ہیں، اور عمران خان ہی نہیں بلکہ عمران خان کے ساتھ ساتھ باقی ساری قیادت جو ہے ان کی، وہ بھی اس وقت مقدمات کی زد میں ہے، اور بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی جرم کے وہ بیچارے جیلوں میں پڑے ہیں. اور وہ وزراء ہیں، وہ ارکان پارلیمان رہ چکے ہیں، وہ وفاقی وزراء رہ چکے ہیں، وہ صوبائی وزراء رہ چکے ہیں، وہ وزراء اعلیٰ رہ چکے ہیں، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس لیے کہ طاقت کا خمار، طاقت استعمال کی جا رہی ہے. اب یہ سارے کا سارا جو پلان تھا وہ عامر میر صاحب بتا چکے ہیں کہ یہ تو سارا محسن نقوی صاحب نے پولیس کو منع کیا تھا، پولیس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بہرحال جو کم ٹو دا پوائنٹ تھی صورتحال یہ کہ آج ہیئرنگ تھی ملٹری کورٹس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں. عید کی چھٹیوں سے پہلے وہ ہیئرنگ ختم ہوئی تھی، اور اب وہ عید کی چھٹیاں ختم ہوئی اور اس کے بعد کافی وقت گزر کے اب ان کی ہیئرنگ دوبارہ شروع ہوئی. آج 6 ممبرز بینچ نے حسب معمول کارروائی کا آغاز کیا، اور اس کارروائی میں بہت ہی زبردست قسم کی آج ہیئرنگ رہی. اور عابد زبیری صاحب آئے سب سے پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ان کو ویلکم کیا گیا. انہوں نے بڑے ہی مدلل قسم کے دلائل دیے، اور انہوں نے بتایا کہ آئین میں ترمیم کے بغیر فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور سویلینز کا ٹرائل عام عدالتوں میں ہوگا، انسداد دہشتگردی کی عدالتوں میں ہوگا، اور فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. انہوں نے ٹو دی پوائنٹ بات کی اور پرفیکٹ قسم کی بات کی. اور اس کے بعد انہوں نے اور بھی بہت ساری مثالیں دی، اور لیاقت حسین کیس کا حوالہ بھی دیا. اور پھر یہ جو اے پی ایس کے بعد ہوا تھا، کیونکہ اگر یہ آئینی ترمیم کے بغیر ہی فوجی عدالتوں کا میں ٹرائل سیولنس کا ہوتا تو پھر تو یہ عام سی بات ہوتی. تو اے پی ایس والا سانحہ ہوا تھا، تو اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پہ 21ویں آئینی ترمیم کی گئی تھی، اور وہ 2 سال کے لیے تو اس کو 2 سال اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا، اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی، بات ختم. اب ان میں آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی. تو بہرحال اس کے بعد اٹارنی جنرل آئے. عرفان قادر صاحب نے آج کافی کوشش کی عدالت کو پریشرائز کرنے کی اور مختلف ججز پہ اعتراض عائد کرنے کی، لیکن ان کی دال نہیں گلی، اور ان کو اٹارنی جنرل نے منع کر دیا. اور اس کے بعد آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ بھی ان کو منع کرتے رہے، کیونکہ وہ اپنی باری پہ نہیں بول رہے تھے، وہ درمیان میں انٹرفیئر کر رہے تھے اٹارنی جنرل کے آرگومنٹس کے درمیان. بہرحال یہ ہوا، اور اٹارنی جنرل نے آج کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی. ان کے پاس، میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے پاس آرگومنٹس نہیں ہیں، دلائل نہیں ہیں ان کے پاس. وہ صرف اور صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے، آپ فل کورٹ بنا دیں. تو فل کورٹ کا جواب چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑا واضح طور پہ دیا. انہوں نے کہا کہ جو دستیاب ججز تھے، پہلی بات تو یہ ہے جو دستیاب ججز تھے ان پہ میں نے عدالت بنایا تھا بینچ، اور ان میں سے کچھ جو ہیں 2 آنریبل ججز جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے،
जस्टिस काजी फाइज साहब और जस्टिस सरदार साहब, और अब 2 छोड़ के चले गए हैं और 2 एक पर आपने इतराज कर दिया, 3 इस तरीके से माइनस हो गए, और बाकी इस वक्त मुमकिन नहीं है फुल कोर्ट का होना, हो ही नहीं सकता। उसकी वजह कि कुछ बैरून मुल्क जजेस हैं और कुछ जो हैं वो पहाड़ों पे छुट्टियां मना रहे हैं, लिहाजा फुल कोर्ट का एक और भी उन्होंने कहा कि फिर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपका फुल कोर्ट से मुराद क्या है, अटॉर्नी जनरल का जो दस्तयाब जजेस हैं। तो आपने कहा, जस्टिस आयशा मलिक ने कहा दस्तयाब जजेस से कौन फैसला करेगा, तो कौन से जजेस दस्तयाब है कौन से नहीं है, ये फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करना है, और ये इस में कोई शक नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने भी उनको भी सपोर्ट किया है। जैसे अटॉर्नी जनरल ने असल में जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के इख्तलाफी नोट को या इजाफी नोट को उसको बुनियाद बना के बात करने की कोशिश की थी। तो बहरहाल इस पे कोई उनकी बात नहीं बनी और ये दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट के पीछे, यानी कहना ये चाह रही थी अदालत कि आप उसके पीछे ना छुपें, अगर आपको वैसे कोई इल्तवा चाहिए, आप इसको डिले करना चाहते हैं तो वैसे बता दें, हम आपको हेयरिंग दे देते हैं, यानी कि अगर आप कहेंगे तो हम आपको इसको हेयरिंग और आगे कर देंगे, लेकिन ये ना करें कि आप एक नॉन इशू के पीछे छुपने की कोशिश करें। और ऐसे वक्त में कि जब तमाम जजेस जो हैं वो इस केस को सुन चुके हैं और एक तरफ के तमाम दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और दूसरी तरफ के भी थोड़े से दलाइल रहते हैं, तो इस मौके पे आप आके कहें कि जनाब नहीं, असल मसला क्या है। और एक और काम भी किया, फरोग नसीम साहब को हटा दिया गया है, क्योंकि फरोग नसीम साहब शहबाज शरीफ साहब के वकील बनने थे, उनको हटा दिया गया, उनकी जगह पे अब अशतर औसाफ साहब आए हैं। फरोग नसीम साहब को क्यों हटाया गया, क्योंकि फरोग नसीम साहब इसलिए हटाया गया कि फरोग नसीम साहब जो थे वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस में वकील के तौर पे पेश हो चुके थे और उन्होंने वजारत कानून छोड़ के इसके जस्टिस काजी फाइज साहब के खिलाफ आर्गूमेंट किए थे, और इसलिए इन्होंने फिर फरोग नसीम को लगाया। और हमें पता है कि फरोग नसीम साहब को क्यों लगाया गया था, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से फिर जाहिर है इस पे डिस्प्लेयर शो किया था कि आप में और उनमें फिर फर्क क्या हुआ, वो भी फरोग नसीम साहब, आप भी फरोग नसीम साहब के साथ हैं, तो लिहाजा फिर फरोग नसीम साहब को हटा दिया गया, अब अशतर औसाफ साहब को लाया गया है। फिर जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी, क्यों उसकी वजह यह है कि सारे केस पे क्यों लगा रहे हैं। इरफान कादर साहब ने भी मिलान करने की कोशिश की और उनका फिर माइक जो है वो उनके मुंह पे हाथ रख दिया, उसका माइक हटा दिया अटॉर्नी जनरल ने, सुप्रीम कोर्ट है नहीं, अटॉर्नी जनरल ने, क्योंकि अटॉर्नी जनरल, और हो सकता है ये भी है, एक स्ट्रेटेजी भी होती है। इरफान कादर साहब ने कहा होगा कि मैं जरा अग्रेसिवली आऊँगा, आप जरा मुझे कवर करने की कोशिश करें, इस तरह भी हो सकता है, क्योंकि दोनों सरकार की तरफ से आ रहे हैं। बहरहाल ये सारी चीजें हुई हैं और ये जो मामला था फुल कोर्ट का वो तो रद्द कर दिया गया और ऑनरेबल जजेस ने इसको कहा कि जनाब ये आप कैसे कह सकते हैं, और उसकी वजह के 2 तो जजेस खुद ही इनकारी हो चुके हैं, उठकर चले गए थे, जस्टिस काजी फाइज साहब और जस्टिस सरदार साहब। तो बहरहाल ये सारी चीजें, उसके बाद फिर आते हैं मिलिट्री कोर्ट्स पे। मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपकी तारीफ करने लगा था आज अटॉर्नी जनरल को कि आपने मुलाकातें करवाई हैं, जो कैद हैं इस वक्त लोग, उनके वालिदैन से, उनके फैमिली से, तो मैं तो आपकी तारीफ करने लगा था, लेकिन आप शायद दूसरी तरफ चल पड़े। जाहिर है अटॉर्नी जनरल को जो हदायत दी गई थी उन्होंने उसी तरफ जाना था। बहरहाल हुआ ये कि उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर 2-3 बातें कर दी हैं। उन्होंने कहा कि हमारा काम जो है वो शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ की हिफाजत करना है और हम उसकी हिफाजत करेंगे, और जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, फौजी कवानीन हैं, वो सिविलियंस के लिए बहुत ज़्यादा सख्त हैं और वो कानून सही नहीं है। वो इंटरनल मामला हो फौज का, ये मैं आपको सादा जुबान में बता रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो फौज के इंटरनल मामला हैं उसमें तो ठीक है, फौजी को मुलव्वस हैं वो तो ठीक है, लेकिन सिविलियंस के लिए फौजी अदालतों में ट्रायल करना ये दुरुस्त नहीं है, ये काफ़ी सख्त कानून है। और फिर ये कि जब फौजी अदालतें लगती हैं तो फिर फौजी अदालतों के ओपन नहीं होती और वो बंद कमरों में होती हैं, पब्लिक सुन नहीं सकती, पब्लिक हियरिंग नहीं होती, इसलिए भी दुरुस्त नहीं है। और इसलिए हम जरा सोच समझ के इस मामले में आगे बढ़ेंगे और ये इस तरीके से दुरुस्त, यानी कि उन्होंने बता दिया है कि जो अगर आपके जहन में, क्योंकि एक तरफ तो अटॉर्नी जनरल है, वो अदालत को कुछ बताते हैं, दूसरी जानिब आमिर मीर जो है वो कुछ और बताते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। निगरान हुकूमत की बात कर रहा हूँ, पंजाब की निगरान हुकूमत, वो आती है मैदान में, वो कुछ और बताती रहती है। अटॉर्नी जनरल कह के गए थे कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ और उन्होंने बाकायदा तहरीरी बयान जारी किया, उधर वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो फौजी अदालतों के हवाले कर दिए इतने मुल्जिमान, और वहाँ पे काम शुरू है। और फिर ये हियरिंग से पहले भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उन्होंने बताया कि जी वो तो मूसा नकवी पे डाल दिया, निगरान वज़ीर आला पे, कि उन्होंने मना किया था पुलिस को कि गोली नहीं चलानी, तो गोली का तो इशू नहीं है, ये था कि रोका क्यों नहीं, फिर गोली नहीं चली तो इतने बंदे क्यों मर गए। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट केस
اور اس کی ہیئرنگ اب دوبارہ کل ہوگی، اور یہ ایک اہم مرحلے میں داخل ہونے جا رہا ہے اور اس کا فیصلہ بھی آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوکس اس پہ کیا جا رہا ہے، اور پہلے پوری کوشش کی کہ ڈیلے کرنے کا، یہ وہی سٹائل ہے جو کہ انتخابات کے حوالے سے گورنمنٹ نے اور حکومتی مشینری نے اختیار کیا تھا، ریاستی اداروں نے اختیار کیا تھا کہ جناب اس کو ڈیلے کیا جائے، اور جیسے اس وقت ججز پہ اعتراضات اٹھائے گئے، کیچڑ اچھالا گیا، اب بھی ججز پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر جسٹس منصور علی صاحب کی علیحدگی کی بھی بات ہوئی، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، کہ وہ ایک اچھے جج تھے، ان کو بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن آپ لوگوں نے اعتراض کر دیا اور بالکل غیر معمولی طور پہ، اور حیران کن اعتراض تھا، اس لیے وہ اٹھ کر چلے گئے۔ بہرحال جی، یہ تو ایک امپورٹنٹ یہ کیس تھا۔ تو فوجی عدالتوں میں مسئلہ یہی تھا کہ فوجی عدالتوں سے عمران خان صاحب کو سزائیں دلوانا تھیں اس گورنمنٹ نے، کیونکہ قومی اسمبلی سے قرارداد منظور کروائی گئی، پیپلز پارٹی اس کو اپوز کر رہی ہے، مسلسل اپوز کر رہی ہے، وہ کسی بھی صورت میں پھر دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی اپوز کر رہی ہیں، وہ بھی اس بات کے خلاف ہیں کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے چاہیے، لہٰذا سویلینز کے وہ سارے معاملے کے خلاف تھے، اور یہ صرف نون اور صرف نون تھی جو کہ چاہتی تھی کہ عمران خان صاحب کو بھٹو صاحب کی طرح راستے سے ہٹا دیا جائے، جیسے بھٹو صاحب کو ہٹایا تھا ضیاء صاحب نے، اسی طریقے سے عدالتوں کے ذریعے اسی طریقے سے ان کو بھی ہٹا دیا جائے اور عمران خان صاحب کو فارغ کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر ہم ہوں گے اور سارا میدان ہوگا، تو اس کی بات نہیں بن پا رہی۔ اب سپریم کورٹ اس میں حتمی فیصلہ جاری کرے گی۔ دوسرا کیس وہ بھی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے توشہ خانہ میں بڑی حیران کن آج ہیئرنگ ہوئی ہے جی، وہ سن لیں کہ توشہ خانہ ٹرائل کورٹ کے جج ہیں ہمایوں صاحب، اور ان پہ بیرسٹر علی گوہر صاحب نے، اور ان کی چیزیں آ چکی تھیں فیس بک پہ، ان کی مبینہ طور پہ کچھ پوسٹ تھیں جو عمران خان کے سخت ترین خلاف تھیں، نواز شریف صاحب کے سخت ترین فیور میں تھیں، وہ ان کے پیج پہ بھی پڑی تھیں، وہاں سے لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر کے سوشل میڈیا پہ بھی آ گئی، پاکستان تحریک انصاف پہ بھی آ گئی۔ تو بیرسٹر علی گوہر نے ان پہ اعتراض عائد کیا کہ آپ یہ کیس نہ سنیں، کیونکہ آپ کے یہ آ چکی ہیں۔ آج انہوں نے کمرہ عدالت میں وہ تصاویر اور پوسٹ جتنی بھی انہوں نے کی تھی عمران خان کے خلاف، نواز شریف کے حق میں، وہ ساری کی ساری ان کے فیس بک پیج سے لے کے وہ ساری دکھا دیں، ان کی تصاویر دکھا دیں۔ تو اس پہ جج صاحب ناراض ہو گئے، اور ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ایسے معاملے میں اس سے پہلے ہی جج صاحب کو الگ ہو جانا چاہیے تھا ویسے، کیونکہ یہ چیزیں اس طرح کی پرسنل چیزیں آ جائیں تو اچھا نہیں لگتا کہ وہ اوپن کورٹ میں ڈسکس ہوں یا میڈیا میں ڈسکس ہوں۔ اگر جج صاحب الگ ہو جاتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی، لیکن ہوا یہ کہ جج صاحب نے کہا کہ میں نے مقدمہ سننا ہے، انہوں نے فکس کر دیا۔ علی گوہر صاحب نے پھر وہ ساری تصاویر دکھا دیں، بیرسٹر علی گوہر نے، اور اس سے تعلقات ذرا تھوڑے سے حالات کشیدہ ہو گئے، اور سرکاری وکیل تھے جو اور بیرسٹر علی گوہر، ان کے درمیان تھوڑی سی تلخی بھی ہوئی۔ پھر عدالت جج صاحب نے بھی کہا کہ آپ نے یہ زیادتی کی ہے، کیوں یہ ساری چیزیں، ہاں ایک بات انہوں نے کہا یہ پیج تو میرا ہی ہے، پیج انہوں نے تسلیم کر لیا، انہوں نے کہا پیج میرا ہے لیکن پوسٹ پر تو میری نہیں ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ ساری چیزیں جب یہ ایڈمیشن ہو گیا تو اس کے بعد تو بالکل ہی معاملہ خراب ہو گیا، لیکن بہرحال جج صاحب نے آرگومنٹ سنے، اور جج صاحب نے کہا نہیں یہ کیس میں ہی سنوں گا، اور اس میں انہوں نے بیرسٹر علی گوہر پہ اعتراض عائد کیا کہ جی بغیر کسی فورینزک کے اور سب کچھ انہوں نے یہ تصاویر دکھائیں تو یہ صحیح نہیں کیا، یہ باقاعدہ طور پہ اپلیکیشن دینی چاہیے تھی، اور یہ ان کا فورینزک نہیں ہوا، ان کا یہ کچھ دیکھے بغیر ہی ساری تصاویر کورٹ میں نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ ان کا کیس انہوں نے کہا جی میں سنوں گا۔ یہ ہوا ہے دوسرا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس فکس ہو گیا ہے کل کے لیے، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ سنیں گے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ تو برابر کھیل چل رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، باقی اگلے ولاگ میں۔